ہائی ایوری ون، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج میں بہت خوش ہوں اور بہت ایکسائٹیڈ بھی، کیونکہ ہماری طرف اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں جن کے لیے میں آج کھانا بنا رہی ہوں۔ اور مہمان کوئی بھی ہو، اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ تاکہ میرے ابو جی کہا کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ اپنی خوش قسمتی، خوش نصیبی سمجھ لیں، یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو خود بھیج دیتا آپ کے گھر، ان کے حصے کا رزق آپ کو ان تک خود نہیں لے کے جانا پڑتا۔ بس خوش ہوا کریں اور ان کا خوشی سے استقبال کیا کریں، تاکہ وہ آپ کو اپنی محبت بھری دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ کو یاد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اچھے الفاظوں میں یاد کرنے والے بہت کم ہیں۔ کوشش کیا کریں آپ لوگ کہ آپ ان کو اچھا پروٹوکول دیں، ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے تو آپ کے پاس آنا نہیں ہے یا بیٹھے نہیں رہنا۔ ادھر میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے میں نے بنایا، بریانی بنائی، اور ساتھ ان کی فرمائش کے مطابق میں نے وائٹ کڑھائی بنا لی۔ انہوں نے کہا کہ کھانا بے شک کم ہو جائے لیکن ہمارے ساتھ ٹائم اچھا سپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ ٹائم جو ہے نا بہن بھائیوں کو شادی کے بعد جب ہم الگ الگ ہوتے ہیں، وہ روز روز ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں۔ کبھی وہ نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں ہوتا، کبھی وہ، ان چیزوں کو ہم بعد میں ترس جاتے ہیں۔ بچپن میں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ ہم جب لڑتے ہیں، جو لڑائی ہوتی ہے نا، وہ ہماری کم ٹائم کی ہوتی ہے اس وقت، لیکن ہمیں تب سمجھ نہیں ہوتی۔ سمجھ ہمیں تب بھی آتی ہے جب ہم تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہوتے ہی پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ ٹائم کب ختم ہو جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ جب کسی نے ایک چیز کھانی، دوسرے کا خود دیکھ کے دل کرنا، جب ہم اکیلے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تو وہ چیز بڑی یاد آتی ہے، ان چیزوں کو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کا آدھا دل، تو یہ سوشل میڈیا کی پڑھی لکھی بات ہے، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، پورا ہی دل ہوتے ہیں، آدھا کون کہتا ہے، سکون ہوتے ہیں۔ جو تحفظ ایک بہن کو بھائی دے سکتا ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے کہا چلو جی، میں نے کھانا بنا لیا، میں ساتھ ساتھ برتن واش کر لوں۔ برتن واش کرتے ہی میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا بھائی کب تک پہنچ رہے ہو؟ کہتے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ وہ ٹائم مجھے ایسے لگ گیا جیسے پورا دن ہی رک گیا ہوتا ہے، گزرنا ہی نہیں ہوتا۔ میں کھڑے ہو کے مجھے یوں لگے کبھی آئے کبھی گئے، کبھی آئے کبھی گئے، یہی مجھے محسوس ہوئے کہ دروازہ ابھی بھی کھلنے لگا، ابھی بھی کھلنے لگا۔ بس پھر میں نے جلدی سے ان کے لیے کھانا سیٹ کر دیا۔ پھر کھانا شانا انہوں نے کھا کے چائے انجوائے کی، ساتھ ہی میں نے اپنی شادی کی مووی لگا لی۔ میں نے کہا چلے وہ بھی دیکھ لیں گے، ابھی انہوں نے بھی سٹارٹ کیا تھا، فرسٹ ٹائم ہی وہ میری شادی کے بعد میری طرف آ رہے تھے، انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ یہ مجھے اپنے گاؤں کا ویو دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان سڑکوں پہ میں کہتی ہوتی تھی سفر ہی نہیں ختم ہو رہا، اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا سکون ہے، یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ پھر ادھر نے سارا دن بیٹھ کے چلو جی تھوڑا بہت باتیں کی، ہم نے کچھ ٹائم ریسٹ کی، ہم نے کہا چلیں جی باہر گھوم پھر کے آتے ہیں، پیزا انجوائے کیا۔ وہاں میرے میاں جی کا موڈ آف تھا، میں نے ذرا ان کو سیٹ میٹ کیا۔ پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ میں نے اسما ڈیول کے کٹ بائی کیا ہائیڈرا فیشل کی، اس کا میں ویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی۔ ایسے اچھے ولاگ دینے کے لیے، انٹرسٹنگ ولاگ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں آپ۔